أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین اور حاضرین، آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور گزشتہ جمعے پر بھی اللہ کی توفیق سے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور کچھ اللہ کی توفیق سے آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ معزز سامعین اور حاضرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں اتنی ہی بات سنتے ہیں جتنی ہم سنتے آئے ہیں۔ کوئی نئی بات آ جائے تو ہم اس کے اوپر بڑی تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ جو عقیدہ توحید کی میں ہر وقت بات کرتا ہوں، یہ عقیدہ توحید کوئی گھنٹے دو گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، 950 سال انہوں نے اللہ کی توحید کے لیے پتھر کھائے۔ اسی طرح اور جتنے بھی پیغمبر آئے، خود امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کے بعد آپ کی تکذیب کی گئی، آپ کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ آپ کا نام مبارک مذموم رکھا گیا، مذمم رکھا گیا، یعنی مذمت کیا گیا، نعوذ باللہ۔ ان ساری وجوہات کے پیچھے جو وجہ ہے وہ وجہ اللہ کی توحید ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی ہر آیت کے اندر اپنی توحید کا اظہار کیا ہے۔ جس طرح سبحان الذی، لفظ سبحان پر پچھلے جمعے پر بھی کچھ معروضات پیش کی، اللہ نے اپنی طاقت اور اظہار کیا۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی، وہ دن نہیں تھا، رات تھی، اور رات کا بھی کچھ چھوٹا سا مختصر سا حصہ تھا۔ میرا ذاتی ذوق اور میری ذاتی محبت یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سیر کروائی اور دنیا کو چھوڑ کر جب اللہ آسمانوں پر تشریف لے گئے، میرا ایک ذاتی وجدان ہے، اس پوری کائنات کی جو روح تھی وہ محمد رسول اللہ تھی۔ جب اس کائنات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر معراج کی رات اوپر گئے، یعنی پوری دنیا کی خوبصورتی اور پوری دنیا کی جو روح تھی وہ یہاں سے جب اوپر گئی، اللہ نے پوری
کائنات کو جام کر دیا. جب انسان کے جسم میں سے جان نکل جاتی ہے تو پیچھے ڈیڈ باڈی رہ جاتی ہے. جب آپ کو مشاہدات ہوئے, آپ کو اللہ نے اپنی نشانیاں بتائیں, آیات میں سے کچھ آیاتیں بتائیں, کچھ محو گفتگو ہوئی, ملاقات ہوئی, آپ جب واپس آئے, روح اس کائنات کے اندر جب واپس آئی, کنڈی بھی ہلنے لگ گئی, پانی بھی چلنے لگ گیا اور نظام بھی درست ہو گیا. وہ کیا تھا؟ روح واپس آ. یہ دلیل نہیں, یہ میرا وجدان ہے اور میری محبت ہے. اسی طرح ایک انسان کی زندگی کے اندر جو روح خوبصورت ہو جاتی ہے, اس روح کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, آپ کی محبت, آپ کی سنت اگر ایک انسان کے وجود کے اندر ہے تو یہ سمجھ لیں یہ وجود بھی زندہ ہے, ورنہ یہ بھی مردہ ہے. رات کو معراج اس لیے ہوئی, اس کائنات والوں کی اللہ نے ایک امتحان رکھا تھا. امتحان کیا رکھا تھا؟ یا تو معراج کی رات میں کوئی صدیق بن گیا, اور یا معراج کی رات میں کوئی زندیق بن گیا. دن کو اگر اللہ معراج کراتا, سیدنا صدیق اکبر بھی جاتے ہوئے دیکھتے, ابو جہل بھی دیکھتا, امیہ بھی دیکھتا, سارے لوگ دیکھتے. لیکن اللہ نے اس سیر کو رات کو اس لیے کروایا کہ جب سوال جواب ہوں گے تو کوئی صدیق اکبر بن جائے گا اور کوئی زندیق اعلیٰ بن جائے گا. میرے بھائیوں, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اس کائنات کے اندر محمد رسول اللہ کی رسالت کی مردوں میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں, پہلے کلمہ کو پڑھنے والے. اور ابو بکر صدیق سے پہلے جو اللہ نے شرف حاصل کیا ہے, وہ میری مائیں بہنیں مستورات سن لیں, سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کرنے والی خدیجہ الکبریٰ, ایک عورت ذات ہے. جس وقت آپ میں وحی آئی اور زمبلونی جب کمبل اوڑا گیا تو ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی وحی کی بھی اور آپ کو تسلیاں دینے والی ایک بہادر خاتون کے اس منصب پہ فائز ہو کر محمد رسول اللہ کو تسلیاں دے رہی ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, آپ بیواؤں کے کام آتے ہیں, آپ مسکینوں کے کام آتے ہیں, آپ دوسروں کے دکھوں کو اپنے سے میں لے کر ان کو خوشیاں دیتے ہیں. میرے بھائیوں, جب آپ واپس آئے تو ابو جہل اینڈ کمپنی مشرکین جو ہیں, جو بڑے بڑے علماء تھے مشرکین کی, انہوں نے آپ پہ سوال یہ کیا کہ کیا آپ مسجد اقصیٰ راتوں رات چلیں گے, اور پھر مسجد اقصیٰ کی وہ نشانیاں پوچھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تھوڑا سا گھبرا گیا. کوئی آدمی کہیں جاتا ہے, وہاں مکان کا نقشہ نہیں دیکھتا کہ کھڑکی کہاں ہے, دروازے کہاں ہیں, لیکن یہاں اللہ کی قدرت کو دیکھا. جب سوال کیا کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کھڑکیاں کتنی ہیں, نقشہ کیسا ہے, سبحان الذی اسریٰ, لفظ سبحان دیکھیں اور ان اللہ علی کل شیء قدیر دیکھیں. اللہ نے فوراً جبرائیل امین کو کہا, جبرائیل جاؤ, میرے محبوب پر سوال کرنے والے مشرکین ہیں, مسجد اقصیٰ کو میرے محبوب کی آنکھوں کے سامنے کر. یہ کیا تھا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ طاقت اللہ کے نبی کی نہیں ہے بلکہ میرے رب کی طاقت ہے. کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت. اللہ نے وہ مسجد اقصیٰ کو سامنے کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دروازے کھڑکیاں گن کر میں نے بتایا، اور وہ اپنی کتابوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعہ ہی یہ سچ کہا ہے، اور یہ راتوں رات مسجد اقصی گئے۔ ان نشانیوں کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کی رسالت کو نہیں مانا، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ماننے کو تیار ہیں، لیکن 360 چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم آپ کو مان لیتے ہیں، اللہ کی بات کو چھوڑ دیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں پسند نہیں کرتا کہ آپ مجھے مانو اور اللہ کو نہ مانو۔ اللہ نے بھی فرما دیا، میرے محبوب اگر زمین پر آپ کو یہ پسند نہیں کہ جو آپ کو مانے اور مجھے نہ مانے، یہ آپ کو پسند نہیں، میرے محبوب میرے جلال کی قسم ہے، عرش پر بھی جو تجھے نہیں مانے گا مجھے مانے گا، مجھے میرے جلال کی قسم ہے میں اس کو نہیں مانوں گا۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی کہے میں محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں، لیکن نعوذ باللہ اللہ کی ذات اور صفات کو نہیں مانتا، وہ آدمی مسلمان نہیں۔ اسی طریقے پر ایک آدمی اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ محبت نہیں رکھتا، تو اللہ بھی اس کو نہیں مانتا۔ اللہ نے بھی کہہ دیا، میرے محبوب کائنات میں جہاں آپ کا نام ہے وہیں میرا نام ہے، اور جہاں تیرا نام نہیں وہاں میرا نام بھی نہیں۔ معلوم یہ ہوا ان دو ناموں کے درمیان اور ان دو اطاعت کے درمیان اللہ رب العالمین نے آپ کی اور میری جنت کو فٹ کر دیا۔ اللہ کا نام، اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ کی رسالت، ان دو شخصیات کے درمیان اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی جنت کو کنفرم کر دیا۔ معاملہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی بات کو دل سے مانتے ہیں، سارے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ سچ کہا، اللہ نے سچ کہا، اللہ نے سچ کہا۔ یہاں ایک المیہ مجھے نظر آتا ہے، اور وہ آیت کریمہ میں آپ کو بار بار اس کی طرف توجہ دلاتا رہا، آج پھر اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ آیت الکرسی کے بعد تلاوت ہے، رکوع تک اس کا ترجمہ جا کے کریں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ اللہ نے طاغوت کے انکار کا حکم دیا ہے۔ طاغوت کس کو کہا جاتا ہے، یہ ہم اس میں الجھن میں پڑ جاتے ہیں، لیکن محدثین نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جن کے دامن کے اندر، جن کے شفاف ہاتھوں کے اندر آج دین ہم تک پہنچا ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے طاغوت کا مختصر سا اور جامعہ اور سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ فرمایا اللہ کے دین کے اندر طاغوت وہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہو، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے، شیطانی عمل کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ ہم اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، عشق کے نعرے لگاتے ہیں، صدقے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے نبی کی حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ انکار کیسے کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقامات دن کے ایسے ہیں جن کے اندر نماز پڑھنے سے آپ نے منع فرمایا، جن کے اندر نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا، جن 3 اوقات کے اندر میت کو دفنانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ ہم وہی کام کرتے ہیں، ہم دین سیکھتے نہیں، ہم دین سنتے۔ پھر ہمارا اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟
دل کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، بدعت ہے، سارا کچھ ہے، وہاں جو لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی دعا کریں دعا کریں دعا کریں، وہ ہاتھ اٹھانے والا جو بدعت ہے، یاد رکھیں بدعت وہ ہے اس چیز کا نام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی بات پر، آپ کی سنت پر، آپ کی گفتگو پر شک کرنا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ یعنی جس کو اللہ کے نبی پر اعتماد نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اپنے رسم و رواج کے دین کو پروان چڑھاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو محمد رسول اللہ کی بات میں کوئی اس کو اعتماد نہیں ہے، اس کو اعتماد ہے تو اپنی برادری پر اعتماد ہے۔ ہم دل سے مانتے ہی، اقرارم باللسان، تصدیق نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے، وہاں بڑے بڑے حاجی نمازی، پہلی صف کے نمازی ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں، جی کیا ہے جی، چونکہ چنانچہ ہماری رشتہ داری ہے جی ہمیں ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے۔ یہیں پر طاغوت کا انکار کرنا اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا ڈنکا بجانا، اس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کی محبت جو ہے، جب آپ انکار کریں گے وہاں پہ ہاتھ اٹھانے سے، تو آپ کا دین مکمل ہو گیا، ورنہ آپ کا دل لسان مانتی ہے اور آپ اس کا انکار نہیں کرتے۔ اقرار یہ کرامن کاتبین، یہ آپ کا عمل لکھ رہے ہیں، عملی طور پر آپ نے محمد رسول اللہ کی اور ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کر دیا، اور اس کا معنی یہ ہے آپ کا اور ان لوگوں کا جو ہاتھ اٹھاتے ہیں انہیں محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت پر اعتماد نہیں ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر شریعت کا انکار کر دیا۔ اللہ کی عدالت میں جانا ہے اور محمد رسول اللہ کے سامنے جانا ہے۔ ایسا انسان جتنی توحید کا اقرار کرے، یہ آدمی گنتیوں کے اندر اٹھایا جائے گا اور بدعت کرنے والوں کے اندر اس کو شمار کیا جائے گا، اور اس کی لسٹ وہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں طاغوت کا انکار کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے، اور طاغوت اسی کا نام ہے جو شریعت سے کٹ کر اور محمد رسول اللہ کی شریعت کے مقابلے کے اندر جو اور رسم و رواج لا کر کھڑے کیے جاتے ہیں، اس کو اللہ کے نبی کی شریعت کے اندر، ایک رسالت کے اندر شرک کہا جاتا ہے۔ وہ 3 مقامات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جو صبح کے وقت انسان جنازہ اٹھاتے ہیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اور طلوع جب ہو رہا ہے، ابھی طلوع ہونے کا وقت جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، اور انہوں نے اگر اپنا میت قبر کے اندر دفنا دیا تو یہ وہ میت کیا جا کر کہے گا کہ ماں دینوں کا، میں کس دین پر قائم تھا، وہ جائز ہی نہیں ہے۔ پھر نصف النہار جو 11 بجے 10 بجے جنازہ اٹھاتے ہیں اور جنازہ پڑھا کر وہاں پہ منہ دیکھنے کی رسم و رواج میں پڑے رہتے ہیں، اور جب عین سورج سامنے آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یہ اس وقت میت کو قبر میں اتارتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اتارنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہم نے کبھی اس پر غور کیا؟ ہمیں مولویوں نے اگر بتایا تو صرف اور صرف حلوے کا، کھیر کا، ان چیزوں کا ثواب بتایا، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ہم نے کیا کرنا۔ پھر اسی طرح مغرب کے عصر کے بعد جو میت کے لیے جنازہ رکھا جاتا ہے اور اس کے اندر عصر کے بعد جنازہ ہوتا ہے، پھر جناب وہاں رسم و رواج، پھر وہاں مٹھائیاں تقسیم اور فلان لٹرم پٹرم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب غروب آفتاب کا وقت آتا ہے تو یہ میت کو کیا کرتے ہیں، یہ اس وقت دفناتے ہیں جس وقت دفنانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ میرے بھائیو، اسلام کے اندر ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معراج کی رات کا خالی واقعہ نہیں ہے کہ معراج کی رات کا واقعہ ہے اور معراج کی رات کو مولوی آپ کو کہے آج رات 27 نفل پڑھنے ہیں اور رات کو جاگنا ہے چونکہ معراج ہوئی ہے۔ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اس رات میں عبادت کرنے کا ایکسٹرا کوئی
نہیں کیا جو شریعت کے اندر ہو کہ اس رات کو جاگا جائے اور اس رات کو عبادت کی جائے، ایکسٹرا عبادت کی جائے، اس رات کا کوئی تعلق نہیں۔ اس رات کا تعلق ہے تو کیا ہے؟ اللہ کے نبی عرش پر گئے اور وہاں سے پیغام لے کر کے آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو اور مجھے سلام بھیجا۔ پیغمبر نے، اولو العزم پیغمبر نے آپ کو اور مجھے سلام بھیجا ہے۔ اور کن کے ذریعے سلام بھیجا ہے؟ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کے ذریعے۔ فرمایا اے محبوب آپ جائیں اور اپنی امت کو میرا سلام دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا سلام آیا ہے آپ کے لیے۔ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، میں بھی پیدا نہیں ہوا، سلام اولو العزم اور معصوم پیغمبر نے بھیجا ہے میرے اور آپ کے لیے۔ ساتھ ہی پیغام کیا بھیجا ہے کہ یہاں جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس کے اندر پھل پودے لگا کر آنا۔ مطلب کیا ہے؟ دنیا پر محنت کر کے اور دنیا کی زندگی کے اندر آپ نے آخرت کے لیے کچھ کما کر پھر آپ نے یہاں آنا ہے۔ ورنہ آخری ہچکی کے بعد دروازہ توبہ کا کھلا ہوتا ہے، لیکن انسان کی آخری ہچکی تک کھلا ہوتا ہے۔ جب آخری ہچکی لگتی ہے انسان دنیا کے نظارے چھوڑ کر برزخی نظاروں میں ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر بے شک یہ آدمی کہے اے اللہ مجھے مہلت دے، میں دنیا میں جاتا ہوں، نیک کام کرتا ہوں۔ اللہ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، تیرا وقت پورا ہو گیا۔ یہ جو دنیا ہے اس میں ہم اللہ کو راضی بھی کر سکتے ہیں، ہم اللہ کو ناراض بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے دونوں آپشن میرے اور آپ کے سپرد کر دیے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں خوش قسمت وہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے آسمان پر جب محمد رسول اللہ گئے، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، اللہ نے بھی آپ کی امت کے نیک اور صالح لوگوں کے لیے اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور اللہ نے نیک اور صالح لوگوں کے لیے برکتیں بھیجی ہیں۔ کیا اس پیغام کو آپ نہیں سنتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں ایسے لوگ دیکھے جن کے بڑے بڑے مٹکوں کی طرح پیٹ تھے، اور ان پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو نظر آ رہے۔ اکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا۔ فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے اتنے بڑے بڑے مٹکوں کی طرح پیٹ ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ سود خور ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ ظالم ہیں جو آپ کی شریعت کا انکار کرنے والے ہیں، جنہوں نے سود کے صلے کے اندر ایمان کا سودا کر دیا، آخرت کا سودا کر دیا۔ یہ ان کے پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو پڑے۔ میرے بھائیوں آج ہم جو ہے بینکوں کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے لوگ سود کا نام تبدیل کر کے اس طریقے پہ سود کھائیں گے۔ آج دیکھیں سود کا نام جو ہے پرافٹ نام رکھ دیا گیا۔ کیا ہے جی؟ آپ کو پرافٹ ملے گا۔ کتنا پرافٹ ہے جی؟ اتنا پرافٹ ہے۔ ساتھ ہی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ آپ کو دیکھیں نا جی کاروبار میں بھی تو ہے، ہم آپ کو جو ہے ہر بینک جو ہے وہ آپ کو جو ہے تو نئے سے نئے ناموں کے ساتھ نئے اس کے ساتھ آپ کو جو ہے تو وہ گائیڈ کرتی ہے، اور یہ جو میٹھی چھریاں ہیں جو آپ کے سامنے یہ بارگیننگ کرتی ہیں، ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ رب کائنات کی قسم میرے بھائیوں، کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے والا بے شک بیت اللہ کے اندر جا کر بیت اللہ کو خوشبو لگانے والا ہو، بیت اللہ کو ڈیلی غسل دینے والا ہو، یہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا ہو، اس کے اندر چمٹی کے برابر بھی شرک نہ ہو، رب کائنات کی قسم یہ پھر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا، یہ پھر بھی اعلان جنگ کر رہا۔ کبھی اس پر غور کیا؟
اسلام کے اندر بینکنگ کا کوئی تصور نہیں ہے، صحابہ اکرام کے اندر کوئی نہیں ہے. یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کے اندر بھی آپ سود دے رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں. آپ کی رقم پڑی ہے، اس پر وہ کاروبار کرتے ہیں، وہ کھا رہے ہیں. اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ آپ سود کھلا رہے ہیں. میرے بھائیوں، اسی کو طاغوت کہا گیا. یہی معراج کی رات کا پیغام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب جنت میں تشریف لے کر گئے، من جنت الفردوس مأوا، اسی لیے تو مشرکین مکہ نے آپ کی معراج کا انکار کیا کہ راتوں رات کون جا سکتا ہے، چونکہ اوپر زمخریر بھی ہے. وہاں سے گزرنا ایسا ہے جیسے انسان گزرنے سے برف بن جاتا ہے. زمخریر وہ جہنم ہے جس کے اندر انسان اللہم انی اعوذ بک من ذنب الخریر، اللہ رب العالمین نے وہ زمخریر جہنمیوں کے لیے بنایا ہے جس کے اندر انسان برف بن جاتا ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی علاقوں کے اندر وہ برف کی چیلیں بنتی ہیں اور اس کو آپ دیکھیں تو سردی لگتی ہے، اور وہ جہنمی کہیں گے اللہ ہم اس جہنم سے بچا لے اور دوسری جہنم میں ڈال دے. انہوں نے کہا کہ یہ زمخریر بھی ہے، یہاں سے کیسے جا سکتا ہے انسان. لیکن تبارک الذی بیدیہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ آپ کے ساؤں پر بھی قادر ہے. اللہ نبیوں کی نبوت پر بھی قادر ہے. اللہ آپ کو جنت دینے پر بھی قادر ہے. اس کائنات کے اندر ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو اللہ کی دسترس سے باہر ہو اور اللہ کی قدرت سے باہر ہو. یہ عقیدہ توحید اپنا بنا لیں. اور جب تک یہ آپ لوگ سود کا انکار نہیں کریں گے، بیع کریں، کاروبار کریں. پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پراپرٹیوں کا کام کرتے ہیں اور اس کے اندر کیا ڈنڈی مارتے ہیں. مثال کے طور پر مکان کا بیانہ دے دیا، اپنے قبضے میں انہوں نے نہیں لیا، یہ آگے بارگیننگ کرتے ہیں. یہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں. جو چیز لے کر آپ بیع کریں گے اس کا قبضہ پہلے لینا ہے، بعد میں اس کی بیع کریں گے، تب جا کر آپ کا مال حلال کا ہوگا، ورنہ کل قیامت والے دن اس کا پوچھ ہوگی. اگر حرام کا ہے مال تو اس کا عذاب ہے، اگر حلال کا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا حساب ہے. یہ کہاں سے آیا اور یہ کہاں خرچ کیا، اس کا حساب ہوگا، اس کی پوچھ ہوگی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. صحابہ اکرام کو اللہ نے جنت کا پروانہ کیوں دیا؟ کیوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا؟ کیوں یہ کہا کہ میں ان سے راضی ہو گیا؟ کیوں یہ کہا اولئک حزب اللہ؟ میرے محبوب یہ جماعت آئیے، یہ پروانے آپ کے ہیں، جماعت میری ہے. کیوں یہ کہا اولئک هم الراشدون؟ کیوں یہ کہا اولئک هم المفلحون؟ وجہ یہی تھی وہ ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر بیٹھ کر اس بیٹھنے کو بھی کہتے تھے ہم نے کل اللہ کے ہاں اس کا حساب دینا. وہ اس کے حساب کا بھی کہتے تھے ہم نے اللہ کے ہاں اس کا حساب دینا ہے. میرے بھائیوں، جب انسان کے تصور کے اندر یوم آخرت نکل جائے گی تو پھر وہ جو مرضی ہے کرے. یاد رکھ لیں، ایک ہی سانس کے درمیان ہیں دو جہاں، ایک ہی سانس کے درمیان ہیں دو جہاں. چل رہا ہے تو یہ جہاں، رک گیا تو وہ جہاں. میرے بھائیوں، یہ سانس ہے تو یہ جہاں ہے، اور اس جہان کا جو ہے تو حساب ہے. چلنے کا، یہ ہوا لینے کا، یہ بیٹھنے کا، یہ زمین پر چلنے کا، یہ سونے کا، یہ جاگنے کا، یہ پانی پینے کا. کل قیامت والے دن ان سب چیزوں کا حساب ہے اللہ کے ہاں. وہاں پر جا کر حساب دینا ہے. یہ جگہ، یہ جہاں ٹھیک ہوا تو وہ جہاں بالکل بہتر ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ یہاں پر آپ کو فرقوں سے اسلام کی دعوت کے لیے آپ کو یکجاں ہونا پڑے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.
آپ کو قرآن کے ساتھ چمٹنا پڑے گا، اور اس قرآن کے ساتھ چپٹ کر زندگی گزارنے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی فرمائی ہے. فرمایا ترکت فیکم امرین، جو قرآن کے ساتھ اور میری سنت کے ساتھ چپٹ گیا، محمد رسول اللہ نے فرمایا اس کے گمراہ نہ ہونے کی گارنٹی میں دیتا ہوں. لیکن اگر قرآن کو چھوڑ کر آپ ایک شاہراہ کو چھوڑ کر، ایک موٹر وے کو چھوڑ کر آپ کسی لوکل راستوں پہ جاؤ گے تو بھٹکتے رہو گے، آپ کو راستہ نہیں ملے گا. موٹر وے جنت کی جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، وہ سیدھی مکہ اور مدینہ سے جنت جاتی ہے، وہ جنت کو روٹ جاتی ہے. اور دین بھی مکہ اور مدینہ سے جو آیا ہے، جو اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، وہی دین میرے رب کو مقصود ہے. باقی انڈیا سے، چائنا سے، یورپ سے، آپ امریکہ سے کوئی بھی دین ہے، اس کو اسلام خلی ولی کہتا ہے، اس کو اسلام کہتا ہے اس کو دفع مارو. خلی ولی کا عربی میں مطلب ہے دفع مارو، اس کا کوئی اسلام کے اندر کنسپٹ نہیں ہے. آج المیہ یہ ہے، ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے. ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی نہیں مانتے. اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے تو جھوٹ کیوں بولتے؟ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں تو پھر زنا کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے تو ہماری مستورات کے یہ لباس تنگ لباس کیوں ہوتے؟ یہ جو جرابوں کی طرح، سوس کی طرح باڈی پہ پہنا جاتا ہے. اور مجھے یہ بتاؤ، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے، یہ ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کو ہم تو اعلان جنگ کر رہے ہیں. میرا رب کیا کہتا ہے 5ویں پارے کے اندر، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کہہ رہا ہے میں عذاب دے کر کیا کروں گا، مجھے کیا میں عذاب دوں. ان شکرتم، اگر میری نعمتوں کی قدر کی جائے. اے اللہ تیری کون کون سی نعمتیں ہیں؟ فرمایا کسی نعمت کی قدر نہ کرو. میرا رب کہتا ہے ہوا تمہارا حق ہے، میں نے دے دی. زمین آسمان تمہارا حق ہے، کھانا پینا تمہارا حق ہے، یہ مجھے تمہیں عطا کرنا تھا. میرے رب نے فرمایا میرے خزانے میں 2 نعمتیں تھی، میں نے تمہارے حوالے کر دی. ایک نعمت کلام اللہ کی صورت میں، اور دوسری نعمت محمد رسول اللہ کی صورت میں میرے رب العالمین نے تمہارے حوالے کر دی. اب ان کی قدر کرنی ہے یا رسم و رواج کے بندے بن کر، یا برادریوں کے بندے بن کر، ان نعمتوں کا انکار کر کے اللہ کی عدالت میں جا کر وہاں چونکہ چنانچہ نہیں چلتا، وہاں فرشتوں نے پھر ڈانگیں وہ مارنی ہے جو ڈانگیں ہوگی. پھر یہاں ڈنڈیاں مارو گے، وہاں پر ڈنڈے پڑیں گے. یہاں دنیا کے لیے تم نے، ہم نے، یہ مسلمانوں نے ایمان کا سودا کر ڈالا، ایمان کا سودا کر ڈالا برادریوں کے رسم و رواج کے اندر. پھر دیکھو ہمارا مرنا اور ہمارا جینا، ہمارے پیارے مرتے ہیں، اور پھر دیکھیں نا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازوں کے پیچھے خاموشی سے چلو. جنازوں کے پیچھے کس سے چلو؟ خاموشی سے چلو. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کسی فرقے کی دعوت نہیں دیتا. میرا چیلنج ہے، میری دعوت کو کوئی فرقہ چیلنج کرے، میں اپنی زبان، میں اپنی گردن میں رسی ڈال کر ایک چوک کے اندر لٹکانا میرا کام ہے، اور وہاں پہ موت کی گھاٹ اتارنا یہ آپ کا کام ہے. میں فرقوں کی دعوت نہیں دیتا، میں فرقوں کی دعوت کو خلی ولی کرتا ہوں. میں اللہ کے دین اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں. رب کائنات کی قسم، میرے نبی نے فرمایا جنازوں کے پیچھے خاموشی سے چلو. ہم پیچھے گپے مارتے چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصارہ یہ جنازوں کے پیچھے گیت گایا کرتے تھے. آج ہمارا جنازہ اٹھتا ہے تو
جو چرپائی سے ہاتھ لگاتا ہے کہتا ہے کلمہ شہادت، سارے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر کہ کلمہ شہادت، سارے جی آواز لگاتے۔ اب میرے بھائی اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، اور تحقیق کے لیے صحابہ اکرام کی زندگیاں اللہ نے تمہارے سامنے پیش کی ہیں۔ اگر ان کو ولی مانتے ہو، اگر ان کو اللہ کے ولی مانتے ہو، تو پھر یہ جو نیکی تم کر رہے ہو، اس نیکی کا سیدنا ابوبکر صدیق کو کوئی علم نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ کلمہ شہادت پڑھو، ابوبکر صدیق کو، صحابہ کو اس نیکی کا علم نہیں تھا، تو پھر فیصلہ یہ کرو، وہ تو کلمہ شہادت نہیں پڑھتے تھے، پھر فیصلہ یہ کرو جنتی آپ ہیں یا وہ ہیں۔ پھر فیصلہ تو کرنا پڑے گا، پھر اعلان کرنا پڑے گا، پھر یہ کہنا پڑے گا کہ ابوبکر صدیق کو اس کا علم نہیں تھا، لہذا نعوذ باللہ ابوبکر صدیق اس نیکی سے محروم دنیا سے گئے ہیں۔ کہو استغفروا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ وہ مرنے والا ساری زندگی اگر اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ کوئی نہیں تھی، وہ قبروں کو چاٹتا رہا، وہ مزاروں کو چاٹتا رہا، وہ قبروں کے وہ تیل ملتا رہا، وہ پتھروں سے شفا لیتا رہا، وہ قبروں پہ جا کر نظر و نیاز کھا کر کہتا رہا یہ نیاز ہے، یہی تو تبرک اور یہی نیاز تو ہندو کھائے، آپ انہیں کافر کہو۔ یہ کلمہ پڑھنے والا جا کر قبر پر جھک کر یہ کرے تو اس کے جنازے کے پیچھے بھی کلمہ شہادت، پیچھے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یہ سراسر موم ہو جا، یہ سنگ ہو جا۔ یا تو اللہ کے نبی کے ساتھ لگا لیں یا اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں لگانی، تو پھر ایک کا انکار کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، قیامت کے قریب کثیر تعداد کے اندر لوگ ہوں گے لیکن ان کے عقیدے خراب ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے اسی لیے فرمایا سبحان الذی اسرا، لے کر جانے والا کون ہے؟ طاقتوں کا مالک، طاقتوں کا مالک۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالنے والا کون ہے؟ نکالنے والا کون ہے؟ آدم کو جنت سے نکالنے والا اور جنت میں لے کر جانے والا؟ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے والا اور پھر آگ سے نکالنے والا، پھر اس آگ کو گلے گلزار کرنے والا، کیا کوئی پیر تھا؟ کوئی پیغمبر تھا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کون تھا؟ اللہ تھا۔ اللہ نے آگ کو حکم کر دیا کہ آگ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا میرے ابراہیم کو تکلیف نہ ہو، اور اتنی گرم بھی نہ ہونا میرے ابراہیم کو کچھ تپش محسوس ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جتنے میں نے زندگی کے دن گزارے ہیں، سب سے بہترین دن جو گزرے ہیں وہ آگ کے اندر گزرے۔ یہ بہترین دن گزارنے والا کون ہے؟ بظاہر آگ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں، اسی لیے یہ عقیدے خراب محبت میں ہوتے ہیں۔ فرمایا ایسا نہ ہو، میں اپنے بندے کو لے کر جا رہا ہوں، اور پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کا ہاضمہ اتنا خراب ہے، یہ دودھ بھی ایک گھونٹ پی لے تو خراب ہو جاتا ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو بند کوٹھڑی میں لے کر عزیز مصر گئی، تالے لگ گئے، قفل لگ گئے، وہاں پر وہ کہتی ہے ہائی تلک۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، یہاں سے بچا میرے مولا، رحمت فرما میرے اللہ۔ میرے رب کو عزیز مصر کی بیوی کا وہ کمرہ نہ پسند تھا، میرے رب نے یوسف علیہ السلام کو 1 منٹ وہاں کھڑا نہیں ہونے دیا، 1 منٹ کھڑا نہیں ہونے دیا۔ فرمایا یوسف یہاں سے بھاگنا تمہارا کام ہے، میں تالوں کی چابیوں کا محتاج نہیں ہوں، میں تالوں کو قفل کو توڑنے پر میں قادر ہوں۔
جب نکل کر آئے تو عزیز مصر کی بیوی کو جو کہنا میں چاہتا ہوں، جس عقیدے کی طرف میں لانا چاہتا ہوں، عزیز مصر کی بیوی کو بڑی بڑی عزیز مصر کے اندر بڑا حسن و جمال ہے، وہاں میں 3 سال وہاں پر پڑھ کر آیا ہوں، وہاں پر جو بدصورت انسان ہے وہ یہاں کا سب سے خوبصورت بندہ، وہاں اتنی خوبصورتی ہے۔ وہ بڑی بڑی عورتیں عزیز مصر کو تانا دینے لگی کہ تو غلام کے پیچھے جو پاگل ہو گئی تھی۔ اس نے کہا ان کو سمجھانا مشکل ہے، اس نے کہا ایسا کرتے ہیں ان کو دلیلیں دینے کے بجائے چھریاں دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ چھریاں، سیب اور چھریاں دے کر دعوت کی۔ دعوت دینے کے بعد کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کو بلایا، یوسف علیہ السلام ایک سیڑھی چڑھے، ان کے ہوش اڑ گئے، دوسری چڑھے ہوش اڑ گئے، تیسری چڑھے، جب بیٹھے سامنے وہ مصر کی عورتوں سے سی تک نہیں نکلا۔ وجہ کیا تھی؟ یوسف کے حسن کو دیکھ کر کہتی ہیں وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو بشر ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی نورانی مخلوق ہے۔ انہوں نے سی تک نہیں کی۔ جو آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، ہوش آواز اڑا کر انہوں نے سی تک نہ کیا، درد محسوس نہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام اٹھ کر گئے، پتہ چلا اپنی چھریاں تھیں اور اپنے ہی سیب تھے، اپنا ہی آگ تھا، انگلیاں کاٹ دی گئیں، ان کو علم نہ ہوا۔ لیکن آگے ایک اور بات میں آپ سے کروں گا، یہاں پر جو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اللہ نے یوسف نہیں، یوسف کے مرشد، یوسف کے پیر محمد رسول اللہ کو آسمان پر لے کر جانا تھا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ فرمایا کائنات والوں کا عزمہ خراب نہ ہو۔ وہ عزیز مصر کی چند سہیلیاں دیکھ کر کہنے لگی یہ بشر نہیں ہے، یہ تو نورانی مخلوق ہے، یہاں پر یہ ان کا عزمہ خراب نہ ہو۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں اپنے بندے کو لے کر جا رہا ہوں۔ واپس آئے یہ نہ کہے نور من نور اللہ، کہو استغفر۔ اور لائف طور پر اللہ کے نبی کی توہین ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی توہین ہوتی ہے۔ آپ 5 اذانوں کے اندر دیکھیں، 5 اذانوں کے بعد کچھ مساجد ایسی ہیں جن کے اندر صلاۃ والسلام کے نام پر کیا کہا جاتا ہے؟ نور من نور اللہ۔ یہ کس چیز کا انکار ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ قرآن کا انکار ہے، قل هو اللہ احد کا انکار ہے۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے میں کسی سے نہیں نکلا اور مجھ سے کوئی نہیں نکلا، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی سے جنا گیا۔ یہاں نور من نور اللہ کہنے سے کیا اللہ کا بیٹا تصور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میرے بھائیوں، ان مولویوں کی اللہ اس جہنم کو آگ کے انگاروں سے بھرے گا۔ اس جہنم کی خاطر لوگوں کا عقیدہ تباہ کر، اس جہنم کو بھرنے کے لیے، اس جہنم کے لیے انہوں نے ثواب کی دلیلیں دے دے کر لوگوں کا ایمان ضائع کر دیا۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کو لے کر گیا تھا اور اپنے بندے کو لے کر میں واپس آیا۔ آخری بات یہ کرتا ہوں، جیسے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیاں، اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی کا کمرہ ناپسند تھا، وہاں نبی کو کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں دی۔ یہاں آؤ، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہاں ماں جی عائشہ صدیقہ کا وہ حجرہ کتنا پاک ہے، وہ کتنی عظمت والا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ نے فرمایا کائنات والو، جہاں کمرہ مجھے پسند نہ آئے وہاں نبی کو میں کھڑا نہیں ہونے دیتا، اور جہاں حجرہ مجھے پسند آئے وہاں نبی کو قیامت تک وہاں سے نکلنے نہیں دیتا۔ یہ کس کی عظمت ہے؟ ماں جی عائشہ صدیقہ کی عظمت ہے۔ میرے بھائیوں، آئندہ جمعے پر میں ایسا آپ کے سامنے موضوع لے کر آنے والا ہوں کہ آپ کے سامنے دین اور اسلام کے ایسے نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا
اگر آپ کے دل میں تڑپ ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسلام سیکھنا چاہیے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عدالت میں جائیں بطور اسلام اور بطور مسلمان جائیں، تو میں ایسا موضوع آپ کے سامنے لے کر آنے لگا ہوں 12:25 پر انشاءاللہ میری آپ کی زندگی ہو، آپ تشریف لے کر آئیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ قاری عبدالحمید اوان صاحب حفظہ اللہ تعالی، بانی و محتمم مسجد بیت الرشید، انہوں نے ایک بہت ہی احسن آپ لوگوں کے لیے، آپ کے علاقے کے لیے کام کیا ہے۔ ایک بہت ہی پیاری معلمہ ہیں اور بہترین قسم کی تجوید اور اس کی کلاس پڑھاتی ہیں، اور وہ انشاءاللہ یہاں اور بھی کئی مساجد میں وہ پڑھاتی ہیں۔ ان کا یہاں پہ انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ کے سامنے یہ ایڈریس موجود ہے۔ قاری عبدالحمید صاحب کے ساتھ آپ رابطہ کریں، رابطہ کرنے کے بعد آپ اپنی بچیوں کو، اپنی اہلیہ محترمہ کو، اپنی گھر کی وہ پاکیزہ مستورات کو دین سیکھنے کے لیے، ترجمہ سیکھنے کے لیے، ابھی کلاس کے آغاز کا نہیں ہوا، چونکہ داخلے جاری ہوں گے، اس کے بعد کلاسز جو ہیں وہ لگیں گی، تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے آپ داخلے جو ہیں اس کے فارم فل کریں اور ان کے ساتھ اپنے نام لکھوائیں۔ یہ آپ کا جو فنڈ آپ کا ہم مانگ کر اس مسجد پہ لگاتے ہیں، یہ ریگان نہیں جاتا۔ الحمدللہ اس مسجد کی توحید بیان کرنے سے مجھے نیپال سے فون آیا ہے، ہارون صاحب کو پتا ہے کہ یہ ویڈیو انڈیا میں بھی دیکھی جاتی ہے، وہاں سے مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ویڈیو کے اوپر آپ توحید پہ بیان کریں، اور انشاءاللہ اس ہفتے کے اندر میرا نیپال انڈیا کے اندر یہ جہاں ہے وہاں ویڈیو پر میرا بیان ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں کا وہ تعاون ہے جو آپ کی یہاں وساطت سے، آپ کے تعاون سے یہ ویڈیو انڈیا تک پہنچی اور وہاں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کا یہ کلیہ قانون ہے، گھر کا پیر لوکا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کی کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میری زندگی کے اندر آپ کو فرقوں کی دعوت نہیں ملے گی، اور نہ میں فرقوں کی دعوت میں دھیان رکھتا ہوں، نہ یقین رکھتا ہوں۔ میں آپ کو دین اسلام کی دعوت دوں گا۔ مجھے اس انتظامیہ نے کہا ہے کہ آپ نے دین اسلام کی دعوت دینی ہے، ہم فرقوں کی نہیں، ہم فرقوں سے چھڑا کر ایک قرآن کے جھنڈے کے نیچے لاتے ہیں۔ کیا آپ ہماری کمر مضبوط کریں گے؟ سبحان ربک رب العزت